اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر تو میرے بھائیوں، دو کام کر لو، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے۔ اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں۔ ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں۔ یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن۔ عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل، لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا۔ لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا۔ کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز، سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں۔ کہیں گے جی کیا؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے ایسے کیا، آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر، زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو۔ کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے، کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خاوند کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے، اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابہ میں، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے۔ ایک دن کہنے لگے، تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی کرو، یا کہیں گے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ نے قرآن بتا رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا۔ اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا، تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنت۔ آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہوگی، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، زبیر پھپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ۔ ابو دجانہ فرمانے لگے، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی، کہ دل سے، زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو۔ سامنے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامند ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو۔
تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈال سکتا ہے. وتنال في أخراك علو جناني هو جنات هو رفعة وهداية